بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس، حاکم خان صاحب، دیگر معزز مہمانان نگرانی، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اس موقع پر اس عظیم شخصیت کے بارے میں ایک دو الفاظ کا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ گو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میری طبیعت جو ہے نا وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کچھ اس سے کچھ تیاری کر کے آ جاؤں، لیکن رات بھر بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی۔ پھر اس پہ ستم بالائی ستم یہ ہے کہ حاکم خان صاحب نے اتنا بولا کہ بجٹ سارا اس نے ختم کر دیا ہے۔ تو دادو خان صاحب کو ہم کبھی اسکول کے دوروں پہ جاتے تھے تو پہلے مجھے بولنے کا موقع دیتے تھے، تو میں بہت اس طرح سے سارا بجٹ ختم کر کے گئے۔ دادو خان صاحب بھی ہمیں کچھ سنا، وہ اٹھتا تھا کہ اب کیا سناؤں، وہ جو باتیں کرنی تھی تو اس نے تو کر دیا۔ اب ایسا ہی میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال میں اسٹوڈنٹس اسٹریم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا۔ اگر تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے، یہ پروگرام کریم آباد میں ہونا چاہیے، کیونکہ محترم استاد کی ساری زندگی، زیادہ جوانی کی زندگی اس نے ان کو علم سے اشناس کر دیا، ادھر گزارا۔ اس کے بعد جو کچھ عمر کا بہتر حصہ رہا تھا اس میں سے تھوڑا بہت وہ گلمت میں تھا۔ چاہے یہ تھا ہمیں کہ گلمت میں ایسا پروگرام بناتے، لیکن ہم نے اس میں کاہلی کیا۔ اور پنڈی کے اندر بھی کچھ دوست جو ہے نا، جیسے ان کے وفات کے بعد کچھ پروگرام بناتے وہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ عمل برآمد ہو گیا۔ تو انہوں نے اگر ہمت کر کے یہ پروگرام بنایا ہے، ہم جتنی بھی اس کو اپریشیٹ کریں کم ہے۔ بہت انہوں نے ہمت سے کام دے دیا۔ جہاں تک محترم سلطانی صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے، وہ میرے خیال میں شیشے کی طرح ہے۔ کافی شاید بہت تھوڑے لوگ ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے جو کہ اس کو نہیں جانتے ہوں گے۔ اس کی شخصیت جو ہے نا وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی دو چار الفاظ مجھے کہنا پڑے گا، کیونکہ مجھے جب یہاں بلایا گیا ہے اور مجھے زیادہ عرصہ اس کے ساتھ رہنا پڑا بحیثیت استاد، ایک خاندان کا فرد، دوسرا جو ہے نا پھر میرا استاد ہونے کے ناطے۔ اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ وہ سپورٹس میں کیسے تھے، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ اس دن کسی دوست کو میں بات کر رہا تھا، ٹینس کی بات کر رہا تھا اور کرکٹ کے۔ میں نے کہا استاد محترم، یہ فٹ بال تو آپ کھیلتے تھے، یہ بھی سنا پتھر پاؤں سے مارتے تھے، تو یہ بھی اپنے آپ کی ایک شہرت تھی۔ یہ کرکٹ اور ٹینس کہاں سے ہے؟ کہ یہ تو انگریز لوگوں کے ساتھ 8 سال تو یہ میں کھیل رہا تھا، کیونکہ بہت اسپورٹس مین تھے وہ، ہر چیز میں وہ آگے نکلتا تھا، آل راؤنڈ آدمی تھا۔ تو اس کے بعد وہاں بھی اس نے ٹیچنگ کیا۔ جب فوجی میں گئے 1938 میں اور 46 میں واپس آئے، ادھر بھی افسروں کو اور جوانوں کو پڑھاتے تھے۔ اس کو ٹیچنگ کا بیک گراؤنڈ پہلے سے تھا، وہاں اس نے ٹریننگ دیا تھا۔ جب بلچیت میں آیا 1946 میں، وہاں انہوں نے پڑھایا۔ اب حاکم صاحب بھی انکار کر رہا اس کے شاگرد ہونے سے، اور میں بھی بات کا ہوں۔ یقین جانے ان کے جتنے شاگرد تھے وہ نہ صرف تعلیم کے لحاظ سے اکیڈمیکلی نمایاں تھے، وہ گلگت میں آتے تو کھیل وغیرہ میں بھی وہ بہت نمایاں ان کا کردار ہوتا تھا۔
اور استاد کے اس گورنمنٹ جو لکھتے تھے اس وقت جو اس کے شاگرد تھے، کسی نے چوتھی پڑھا تھا، کسی نے چھٹی پڑھا تھا، کسی نے پانچویں پڑھا، اس طرح سے مڈل اسکول تھا وہاں، آٹھویں بلکہ مڈل اسکول سے. اب وہ گورنمنٹ کو جب اسکول لے لیا تو سرٹیفکیٹ ان کو نہیں ملتا تھا. آج یقین جانا اپنا خود محنت کر کے ان کو سرٹیفکیٹ بنا کے ان کو فوجی میں ہوتے تھے، کراچی میں ہوتے تھے، کسی جگہ ہوتے ان کو بھیجتا تھا. تو استاد یہ روز کیا ہو رہا ہے؟ اگر ان کا بھلا ہو رہا ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ تو مجھے پتہ ہے یہ پڑھ کے تو اتنا خلوص تھا. اور کئی اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا کہ وہ پیسے بھی ان کو بھیجتا تھا، یعنی اکنامکلی جو ویل نہیں تھے، حالانکہ اس وقت ان کا تنخواہ بھی ایسا کوئی زیادہ نہیں تھا، ان کو پیسے بھی بھیجتے. تو اتنی اس کے اندر ہمدردی تھی اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے قوم سے. اب یہاں پر ٹیچرز کی بات ہم کریں گے کیونکہ ٹیچر وہ تھے. آج کے ٹیچر اور اس وقت کے ٹیچرز میں تھوڑا فرق میں جو دیکھتا ہوں. اس وقت کے ٹیچر جو تھے یہ مجاہدین میں سمجھوں گا، صرف استاد نہیں بلکہ بہت سارے ایسے ٹیچر تھے جو علم کی روشنی کو خنزہ کے اندر لانے کی کوشش کر رہے تھے. البتہ اس کاروان کا سربراہ جو تھا وہ استاد سلطان علی تھا. میں اگر اب یہاں کچھ نام دے دوں گا تو کچھ رہ جائیں گے، تو صحیح طور پر مجھے سب کا نام شاید نہ یاد ہو، لیکن اس میں بہت سارے ٹیچرز ہیں جنہوں نے وہاں خدمت کیا ان کی سربراہی میں. تو ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کی کوششیں تھی جو پورا حنزہ کے اندر آج اس کا بار ہم کھا رہے ہیں. تو یہ اس کی بہت کوشش تھی کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر وہ کسی اسٹوڈنٹ کو تھوڑا ڈانٹتا بھی تھا، دوسرے دن مجھے کہتے یار یہ فوٹو شوٹو لے جا کر اس کو دے دو یار، کل انہوں نے اس کو بہت ڈانٹا. یعنی اس کو اتنا درد تھا. ایک طرف سے اس کو جاتا بھی تھا جیسا حکیم صاحب نے کہا، تو دوسری طرف سے اس کو درد بھی ہوتا تھا. جس دن سے استاد سلطان علی نے اسکول چھوڑ دیا ہے، میرے خیال میں ابھی کوئی نہیں کہتا کہ یار کوئی صفائی بھی ہے، ماحول کا صفائی بھی ہے اور اپنا پرسنل صفائی بھی ہے. یہ تمام انہوں نے کیا. وہ ٹیچر کی میں بات کر رہا تھا کہ فرق یہ ہے کہ وہ با کردار تھے. وہ ایسا ہوتا تھا کہ استاد محترم اسکول میں جاتے، شام کو ڈاکخانے میں کام کرتا تھا کہ وہاں لوگ ملتے نہیں تھے. اس کے بعد دعا کے لیے جاتا تھا. دعا میں جو ہے وہی باتیں کرتا تھا کہ حاجی امام کا ویژن ایجوکیشن کے لیے کیا ہے، حاجی امام کیا چاہتا ہے، آنا والا وقت کیسا ہے، آپ کو کیسے جماعت کو تیار ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں جب وہاں کرتا تھا بچے بھی سنتے تھے، ان کے والدین بھی سنتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی جب استاد ان کو پڑھاتا تھا وہ دل و جان سے اس کو سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. آج کے جو استاد ہے وہ تھوڑا اس سے فرق ہے، کیونکہ ان کا وہ کردار نہیں ہے کہ وہ جماعت میں جائے، جماعت خانوں میں جائے اور قومی طور پر وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے آگے بڑھے، بلکہ ایز اے قوم جو ہے ہماری ترقی ہو. تو اس کوشش میں ہوتے تھے کہ پوری قوم کی ترقی ہو، پوری قوم ایجوکیٹڈ ہو، پوری قوم کو آگے جا کر مقابلہ کرنا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک جذبے کے ساتھ خود بھی پڑھتے تھے اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس جذبے کے ساتھ ان کو یہ جذبہ دلاتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں سب باروزگار ہیں، شاید سوائے میرے کے باقی سب باروزگار ہیں، اچھے علوم پہ ہیں، بہت اچھے علوم پہ. ان کی اگر تعلیم ان کا زیادہ نہیں ہے تب بھی انہوں نے اچھا رسپیکٹیبل اپنی زندگی گزارا ہے.
تو یہ ان کی خلوص، ان کی محبت، ان کی اسی کی وجہ سے ہے کہ وہ اس طرح سے کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ ریجنل کونسل کے پریزیڈنٹ بنے 1973 میں، 13 دسمبر 1973 کو مولانا حاضر امام نے نئے انسٹیٹیوشنز پھر وہاں متعارف کرایا، تو اس وقت سے وہ کوشش کر رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ ایسا کرو کہ آپ 2 دفعہ، میں 2 دفعہ اسکولوں کا وزٹ کریں گے، اور آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ 3-4 دفعہ اور جائیں، لیکن 2 ضرور ہمارا شیڈول ہوگا، ہر اسکول میں جا کر ہم ملے، والدین کو ملے، اسٹوڈنٹس کو ملے، ان کا کیا مسئلہ ہے، ہم ٹیچرز کو ملے، ان کا کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک جو ہے نا بورڈ کی رٹ وہاں نہیں کی، وہ اس لیے کہ وہاں پہلے جو ہے گاؤں میں کوئی بڑا آدمی ہو، اس نے ایک ٹیچر رکھا، دوسرے دن پھر اس کو نکال دیا، دوسرے کو رکھا، اب بورڈ کے رٹ کو بھی بحال کرنا تھا، تو وہ اس لیے ہمیشہ تمام اسکولوں کا دورہ کرتے، کوشش کرتے اور جا کر ان کے مسائل کو حل کرتے۔ ایسا کوئی واقعہ بھی ہوتا تھا کہ وہ گاؤں والوں نے ایک ٹیچر کو نکالا تو ان کو پھر ڈانٹ ڈپٹ کر پھر اسی ٹیچر کو، اس نے کہا اس کو ہم نے ٹیچر رکھا، آپ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایک کو نکالے ایک کو اندر لائے۔ تو بہرحال اس کے اندر جو خلوص تھی، جو محبت تھی، خدمت کا جو جذبہ تھا، تو مجھے فخر اس بات کی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ ایز اے سیکرٹری تقریباً 6-7 سال بورڈ میں کام کرنے کا موقع ملا، تو جس کے لیے میں مولانا حاضر امام کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع اس کے ساتھ دیا۔ اب حاکم خان صاحب کچھ میرے بارے میں بتا رہا تھا اور اناؤنسر، تو میں جانتا ہوں کہ میں کتنا ہوں، کیا ہوں، تو یہ سب مولا کی کرم ہے، مولا کی مہربانی ہے۔ تو آپ لوگ اس وقت اس سے بہتر خدمت کر رہے ہیں اور زیادہ خدمت کریں گے، وقت بہت بہتر آیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اب خدمت جو ہے نا یہاں پہ ختم ہوگا۔ البتہ جو تجاویز دیا ہے اسکالرشپ کی حیثیت میں دے رہے ہیں، ایوارڈ کی طرح دے رہے ہیں، یا شیلڈ جو بھی دے رہے ہیں، یہ تھوڑا آپس میں مل کے کوئی فیصلہ کرے، ضرور ان کی یاد میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو ہمیشہ وہ چلے۔ اور میں یہاں کے آرگنائزیشن سے یا واپس ہم جا کے ہوندا کے اندر اگر اس کو جو ہمارے ان بھائیوں نے ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا ہے، اس کو اگر ہم بڑھا کے وہاں پر کریں، ان استادوں کو بھی اس میں شامل کریں جو ان کے ساتھ خدمت کر رہے تھے، جیسا استاد ثناء اللہ بیگ صاحب تھے، ماسٹر فیاض صاحب ہوتے تھے، اور علی آباد میں وہ جو ہمارا بزرگ تھا ٹیچر عصمت اللہ خان تھے، اور مرزا آباد میں تولد تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں بیچارہ، اب بھی کچھ ان میں سے چلے گئے ہیں، کچھ ہیں اپنی اپنی لیول پر، ان کی بھی بہت بڑی خدمت ہے، اس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ہمیں ان کے ناموں کو بھی جمع کرنا چاہیے، ایسے آرگنائزیشن میں ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کم سے کم وہ پھر ایک ریکارڈ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ ریکارڈ رہے گا۔ تو میں آپ کو بہتر کوئی میسیج نہیں دے سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جم کے بات کرنا جو ہے نا میرے لیے ذرا مسئلہ ہوتا ہے، اسے بھی میں بہت مقرر قسم کا آدمی نہیں تھا، تو اب اور مسئلہ اس پہ ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کا شکریہ، میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ لوگوں نے سنا اور برداشت کیا۔ باری دیگر سست اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کا بہت شکریہ کہ یہ موقع آپ لوگوں نے فراہم کیا۔ تو خاندان کے لحاظ سے وہ میرے بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ بھی سلطان علی فتح اور میر عبداللہ خان اور سے میر سلیم خان ہیں، اس طرح سے میرے دادا بھی اسی طرح سے ہیں کہ ان کے جو ہے نا والد ہوتے ہیں میر عبداللہ خان، اس کے بعد جو ہے نا وہ سلیم خان کے لڑکے ہوتے ہیں،
تو ہماری رشتہ داری ہے، اس لحاظ سے بھی میرے خیال میں مجھ سے قریب رشتہ دار یہاں کوئی نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کیا، بہت مہربانی آپ کا، شکریہ.